آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کی تھیں کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں، جھوٹی باتوں پر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی کہ بہت سے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیا، مال و متاع، اپنا علاقہ، گھر بار، دولت سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سارے ہی ایسے تھے، انبیاء علیہ السلام سارے ہی ایسے تھے، اور خاص طور پہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب انہوں نے مکۃ المعظمہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہی تو قریش کفار نے روک لیا اور انہوں نے کہا آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں، میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، میرے پاس کمان بھی ہے اور تیر بھی ہیں، اور میں تم پر اتنے تیر برساؤں گا کہ میرا ترکش خالی ہو جائے گا۔ اگر تم پھر بھی میرا راستہ نہیں چھوڑو گے پھر میں تلوار سے لڑوں گا، اور میں ہر قیمت پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر رہوں گا۔ ہجرت کرنے کی نیت سے نکل رہے تھے۔ پھر بالآخر انہوں نے یہ فرمایا اگر تم ایسے نہیں ہٹتے تو چلو میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، وہ آفر یہ ہے کہ مجھے جانے دو اور مکۃ المکرمہ میں جو سامان رکھا ہے وہ آپ لے لیں، پیسے لے لیں، میرا سامان لے لیں۔ دوسری روایت میں کفار نے یہ کہا تھا کہ آپ نے سب کچھ یہ مال و دولت اور یہ مکان وغیرہ مکہ میں رہ کر اپنی کمائی سے بنایا ہے، تو کمائی تو مکہ میں کی ہے نا، اس لیے ہم آپ کو یہ جانے نہیں دیں گے۔ یہ بھی ان کا غلط بات تھی۔ ہر انسان اپنے شہر میں رہ کے اپنی محنت اور کوشش سے دولت حاصل کرتا ہے اور خود ہی اس کا مالک ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس کے مالک نہیں ہوتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و جان قربانی دے دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا مال لے لو اور میرا سامان لے لو، درہم دینار لے لو، میرا مکان لے لو، لیکن مجھے حضور کے پاس جانے دو۔ چنانچہ انہوں نے پھر جانے دیا اور وہ تشریف لے گئے۔ ابھی وہ مکہ سے چلے ہی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور جب حضرت صہیب مدینہ پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ بعض بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں میں بڑا مہربان ہوتا ہے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی دین کو مقدم رکھیں، اللہ کے احکام کو مقدم رکھیں، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھیں، انہیں مؤخر نہ کریں۔ جبکہ آج عمومی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ایک مسلمان معمولی سے دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، معمولی سے دنیا کے ساز و سامان کے لیے، تھوڑی سی دولت کے لیے وہ احکام الہی کو بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں دین پہ عمل کروں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ برا اثر لیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس وجہ سے وہ بہت سے دینی احکام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ایمان والو، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 208 ہی بہت اہم ہے۔ اس آیت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور شان نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی اور اونٹ کے گوشت کھانا حرام سمجھا جاتا تھا اور تورات کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کریں، کیونکہ اسلام میں ہفتے کے دن کی تعظیم اس کی یا بے توقیری کرنا، اس کی توہین کرنا کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے۔ اگر ہم تعظیم کر لیں تو کیسا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، جیسے ہم یہودی مذہب میں نہیں کھاتے تھے، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا وہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، تو کیسا رہے گا۔
اور جیسے ہم تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اگر اسی طرح ہم تورات کی بھی تلاوت کر لیں، وہ تو اللہ کی کتاب ہے، تو کیسا رہے گا؟ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ آج بہت سے مسلمان دوسرے مذاہب کی، دوسرے مسالک کی ناجائز چیزوں کو، ناجائز کاموں کو، ناجائز باتوں کو اور طریقوں کو اپنا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم وسعت ظرفی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہوں۔ جس چیز کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا اسے حرام نہ سمجھیں، جس چیز کو اسلام نے ضروری قرار نہیں دیا اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اب ہفتے کے دن کی تعظیم اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے یہودیوں کو منع کر دیا گیا جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں اگرچہ حرام نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے، لیکن یہودی مذہب کی رعایت رکھتے ہوئے اونٹ کا گوشت چھوڑ دینا اور عقیدہ رکھنا کہ ہم نہیں کھائیں گے، تو اسلام نے اس سے ہی منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ کرام سے یہ فرمایا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری شریعت کی پیروی اور اتباع کے بغیر کوئی گزارا نہ تھا۔ تو اللہ کا قانون بھی یہ ہے، جب نبی آتے ہیں پہلے نبی کی شریعت ان کی کتاب منسوخ ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ دوسرا مفہوم پورے اسلام میں داخل ہونے کا یہ ہے کہ آج کل اکثر مسلمانوں نے صرف عبادات کو اور تسبیح تلاوت اور وظائف کو صرف دین سمجھا ہوا ہے، مثلا نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح تلاوت، اس کو تو لوگ دین سمجھتے ہیں اور دین کی معلومات یہاں ان کے بارے میں تو لیتے ہیں کہ جی نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت پڑھنی تھی، 2 کے بعد بیٹھنا بھول گیا، اب نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ زندگی کے جو اور شعبے ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، ہمارا رہن سہن ہے، غمی خوشی ہے، اس کے بارے میں اکثر مسلمان دین سے رہنمائی نہیں لیتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے اور جامع ہے، اس میں زندگی کی تمام تعلیمات موجود ہیں، ہر شعبے ہر قدم کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ جیسے ہم عبادت دین کی تعلیمات مطابق کرتے ہیں، اسی طرح معاملات، معاشرت، اخلاقیات بھی ہمیں دین کی تعلیمات مطابق انجام دینے چاہیے۔ اللہ نے سارا دین بھیجا، یہ اس کے متعلق آیات ہیں، احادیث ہیں، شرعی مسائل ہیں، تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، پورا مسلمان بننا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی کی آنکھیں بھی درست ہوں، کان بھی سنتے ہوں، آنکھیں دیکھتی ہوں، زبان بولتی ہو، ہاتھ پاؤں اس کا صحیح کام کرتے ہیں، تو وہ پورا مسلمان ہے، پورا انسان ہے، صحیح سالم انسان ہے۔ اگر اس کی آنکھیں کام نہ کرتی ہوں، یا اس کے کان نہ سنتے ہوں، ڈورا ہو آدمی، یا زبان نہ بولتی ہو، گونگا ہو، یا اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں نہ کام کرتے ہیں، اسی سالم شمار نہیں ہوگا، مکمل انسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسلمان مکمل تب بنیں گے جب دین کے تمام شعبوں کا علم حاصل کر کے ان کے مطابق عمل کریں گے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ، ہماری وضع کا ساری عیسائیوں والی ہے، کپڑے، رہن سہن، طور طریقے زندگی کے عیسائیوں والے، تمدن میں ہنود، ہمارا جو تمدن ہے وہ ہندوؤں جیسا ہے، شادی بیاہ کی رسمیں اکثر ہندوؤں جیسی، یہ جو ابٹن کی رسم ہے، سہرہ بندی کی رسم ہے، یہ ہندوؤں سے آئی ہے، یہ اسلام سے نہیں آئی۔ برات کی رسم یہ ہندوؤں سے آئی ہے، اسلام میں تو کوئی تصور ہی نہیں برات کا۔ پھر میں کہتا ہوں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس لیے ہمیں پورا مسلمان بننا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں کا ہر مسلمان ضروری علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، تب اس کی نجات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ضروری تعلیم کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں وعیدیں بیان فرمائی ہیں، جیسے نماز چھوڑنے کی وعیدیں ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزائیں ہیں۔ اسی طرح معاشرتی، اخلاقی اور معاملات کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کی بھی سخت سزائیں بیان کی ہیں۔ مشہور حدیث، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے ساری رات نماز پڑھتی، دن کو روزہ رکھتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ کیسی ہے؟ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اب دیکھیں، زبان کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اخلاق کا تعلق زبان سے ہے۔ اگر اخلاق کسی خراب ہے وہ بھی انسان جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ایک اور آیت میں، فرمایا کہ یہودیوں کو فرمایا تھا کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور عمل کرتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے تو اس کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں، احکامات آ چکے ہیں،
اس کے بعد تم پھسل جاؤ اگر نہ مانو تو جان لو اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ فی الحال اگر مولا دیتا ہے تو اس کی حکمت ہے، اس وجہ سے وہ عذاب نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 210 میں یہ فرمایا کہ کیا تم جو دین پر عمل نہیں کرتے اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتوں میں یہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام، عذاب کے احکام بادلوں میں آئیں اور تمہارا معاملہ پورا کر دیا جائے، تم پہ عذاب نازل ہو، تمہیں مار دیا جائے، کیا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ سن لو، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سارے کام اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تم سے حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔